السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا بیٹا، آج جو ہمارا قرآن کا بھی لیکچر ہے تو اس میں جو ہے وہ ہم نے سورۃ الضحیٰ جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے سورۃ الضحیٰ کی جو ہے وجہ تسمیہ دیکھی تھی کہ اس میں ضحیٰ کا معنی بتایا گیا ہے کہ ضحیٰ کا معنی جو ہے وہ چڑھتے دن کی روشنی ہے، یعنی کہ جب اس صورت میں جو ہے وہ چڑھتے دن کی روشنی کی قسم کھائی گئی ہے کہ قسم کھانے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان پر جو کوئی یعنی کہ جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجا کے قسم میں چڑھتے دن کی روشنی کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. یعنی کہ ہم دیکھیں انسان پر جو ہے بہت سی مشکلات آ جاتی ہیں. اب دن اور رات کی قسم کھانے سے مراد یہ ہے کہ انسان پر جو ہے وہ جب مشکل آتی ہے تو اس کے بعد انسان پر جو ہے خود بخود آسانی آ جاتی ہے. دیکھیں جب اندھیرا ہوتا ہے تو تاریکی ہو جاتی ہے، اندھیرا رات ہوتی ہے تو ہر طرف جو ہے وہ اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر طرف تاریکی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جس طرح جو ہے وہ دن چڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ سورج نکلتا ہے تو ہر طرف جو ہے وہ روشنی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ انسان میں سب سے اگر اس پہ مشکل کوئی آ جاتی ہے تو ساتھ ہی اس پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ آسانی ڈال دیتا ہے. تو یہ صورت جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کا بیان ہے. اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ صورت نازل ہوئی تھی. اس صورت میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم شخصیت کے اہم ترین خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں، آپ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات اور انعامات فرمائے ہیں وہ بھی اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں. احسانات اور انعامات یہ ہیں بیٹا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے تو یتیمی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کا اہتمام کیا تھا. یعنی کہ جب ان کے باپ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تو تب ان کی پرورش کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے ان کے دادا جو تھے حضرت عبدالمطلب کے ذمہ تھا. پھر ان کے انتقال کے بعد جو ہے حضرت ابو طالب کے ذریعے فرمایا، یعنی کہ پہلے جو ہے حضرت ابو مطلب نے ان کی پرورش کی، پھر اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد جو ہے ان کے چچا ابو طالب نے کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر احسانات کو یہ بیان کیا گیا اس صورت میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد انعامات ہے، یعنی کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا. پھر اس کے بعد زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی اور آپ کو غنی بنا دیے. اب اس صورت میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا چھوڑ دیا. یعنی کہ مشرکین جو تھے مکہ مکرمہ میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب وحی جو تھی وہ موقوف ہو گئی تھی، یعنی کہ وحی جو ہے وہ رک گئی تھی. اس وقت جو ہے وہ وحی نازل نہیں ہو رہی تھی. تو مشرکین جو لوگ تھے مکہ مکرمہ میں رہنے والے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کا اللہ جو ہے وہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، جو آپ کو جو ہے وہ نہ آپ پر جو ہے وہ کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی، نہ کوئی حکم نازل ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیا. تو مشکلات کا دور جو ہے وہ مختصر ہے. تو پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ کی جو آیات ہے وہ نازل کی کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے تو نہ تو آپ کو اکیلا چھوڑا اور نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہوا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جب مشرکین نے یہ الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گئے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ آیات نازل کی. تو ان کو کہا کہ ہر آنے والا وقت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو گیا، یعنی کہ مشکلات کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بخود آسانیاں پیدا فرما دے گا. پھر اس کے بعد جو ہے بتایا گیا ہے کہ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یتیمی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا اہتمام آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب اور چچا ابو طالب کے ذریعے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اپنی معرفت کاملہ عطا فرمائی، پھر زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما کر آپ کو غنی بنا دیے، یعنی کہ امیر بنا دیے. پھر اس کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ آیت نمبر دیکھیں کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے. علم کیا نہیں ترا دیکھ، علم یجدک یتیما فآویٰ، اس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا. اب اس میں
جو ہے یہ بتایا گیا ہے اس کے آخر میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو تلقین کی گئی ہے کہ یعنی آپ لوگوں کو جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا تو اس میں جو ہے وہ دوسروں کو اس میں دینا چاہیے. اگر کوئی ضرورت مند ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو یہ مال ملنا چاہیے، اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اپنے مال میں اس کو شریک کرنا چاہیے. تو اس کے لاسٹ میں جو ہے وہ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے وہ امت کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ نہ یتیموں کے ساتھ سختی کی جائے اور نہ ہی مانگنے والوں کو جھڑکا جائے. یعنی کہ جو یتیم ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنا عطا کیا ہے تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی مدد کے لیے بھی مال رکھا ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ یتیم ہے، یتیم کے علاوہ بھی کوئی دوسرا ضرورت مند ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس کو مال دینا چاہیے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے. دوسرا، نہ ہی مانگنے والوں کو جھڑکا جائے. یعنی کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو اس کو جھڑکا نہیں چاہیے بلکہ اس کو کوئی نہ کوئی پیسے دے کے یہ چیز دے دینی چاہیے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو آرام سے کہہ سکتے ہیں، کوئی اچھے الفاظ کے ساتھ استعمال کر کے جو ہے وہ ان کو دے سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ غصے سے بولیں جس سے ان کی جو ہے وہ دل آزاری ہو جائے. نیز لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا جائے، کیونکہ یہ عمل شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ. یعنی کہ ہمارے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا جائے، ہمیں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہیں اتنا مال عطا کیا ہے، تمہیں یہ نعمت دی ہے، یہ نعمت دی ہے، تو اس پر ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو یہ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہلے ہم نے جو پریویس یہاں تک یاد کیا تھا، اب آپ لوگوں نے نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے سنا یہاں سے لے کر یہاں تک آپ لوگوں نے جو ہے وہ یاد کرنا ہے، یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ہمارے فرسٹ 2 شارٹ کویسچن ہوں گے. تو تھرڈ شارٹ کویسچن دیکھیں، سورۃ الضحیٰ میں کن لوگوں سے سختی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو کن لوگوں سے سختی نہ کرنے کا، یتیموں کے ساتھ، اور دوسرا اگر مانگنے والے کو، ٹھیک ہے، نہ ہی ہمیں یتیموں کے ساتھ سختی کرنی چاہیے اور نہ ہی مانگنے والوں کے ساتھ. یعنی کہ مانگنے والا کوئی آیا تو اس کے ساتھ فوراً غصے سے نہیں بولنا چاہیے. تو بیٹا آپ لوگوں نے جو ہے یہ شارٹ کویسچن وہ لکھ لینا ہے. دوسرا آپ لوگوں نے یہ جو لیسن پڑھایا گیا ہے اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنا، اور ساتھ آپ لوگوں نے جو ہے وہ ترجمے کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا لیسن ہوگا. اوکے، اللہ حافظ.